بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبات کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا ہم پڑھ رہے تھے سورۃ تکاثر، یعنی تفسیر میں آج ہماری سورۃ تکاثر ہے اور سورۃ العصر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمارا سمجھنا، سیکھنا اور پڑھنا پڑھانا آسان کر دے۔ جب ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو بیٹا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرماتے ہیں، اس لیے آپ بھی دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ صبح و شام کی جو دعائیں ہیں، مسنون اعمال کی جو دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کیا کریں تاکہ اللہ آپ کی حفاظت بھی کرے اور آپ کو آفات سے بھی بچائے۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ التکاثر مکیہ ہے، اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الہاکم غفلت میں ڈالے رکھا تم کو، تکاثر زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے۔ الہاکم غفلت میں تمہیں ڈالے رکھا، تکاثر زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے۔ الہاکم التکاثر تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے۔ حتی یہاں تک کہ زرتم جا دیکھی تم نے، المقابر قبریں۔ حتی یہاں تک کہ زرتم جا دیکھی تم نے، المقابر قبریں۔ حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ حتی یہاں تک کہ زرتم جا دیکھی تم نے، مقابر قبریں۔ کلا ہرگز نہیں، سوف عن قریب، تعلمون تم جان لوگے، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا ہرگز نہیں، سوف عن قریب، تعلمون تم جان لوگے، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں، تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف عن قریب، تعلمون تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لوگے، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا ہرگز نہیں، لو اگر، تعلمون تم جانتے، علم یقین یقین علم، یقینی علم، پختہ علم۔ کلا لو تعلمون ہرگز نہیں اگر تم جانتے، علم یقین علمی یقین یعنی پختہ یقین سے تو تم غفلت میں نہ پڑتے۔ کلا لو تعلمون ہرگز نہیں تم اگر جانتے، علم یقین علمی یقین سے، پختہ یقین سے تو تم غفلت میں نہ پڑتے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین ہرگز نہیں اگر تم جانتے پورا یقین، پکا یقین، علمی یقین تو تم غفلت میں نہ پڑتے۔ لترون الجحیم لترون تم ضرور دیکھو گے، الجحیم دوزخ کو۔ لترون الجحیم تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ لترون الجحیم تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم پھر، لترونہا تم اس کو ضرور دیکھ لو گے، عین الیقین یقین کی آنکھ سے۔ ثم پھر، لترونہا تم اس کو ضرور دیکھ لو گے، عین الیقین یقین کی آنکھ سے۔ ثم لترونہا عین الیقین پھر تم اس کو ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین پھر تم اس کو ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم پھر، لتسألن ضرور پوچھا جائے گا تم سے،
सुम्मा फिर लतुसअलुन्ना जरूर पूछा जाएगा तुमसे यौमाइदिन उस दिन अनिन नाइम नेमत के बारे में। सुम्मा फिर लतुसअलुन्ना जरूर पूछा जाएगा यौमाइदिन उस दिन अनिन नाइम नेमत के बारे में। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमाइदिन अनिन नाइम फिर जरूर पूछा जाएगा तुमसे उस दिन नेमत के बारे में। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमाइदिन अनिन नाइम फिर तुमसे उस दिन नेमत के बारे में जरूर पूछा जाएगा। सूरत तकासुर का तर्जमा मुकम्मल हो गया। बेटा सूरत तकासुर में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला इंसान को मुखातिब करके कह रहे हैं कि तुम्हें इंसान क्या हुआ, इंसान को ज्यादा माल की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा। यानी वो दुनिया में रहा, अल्लाह ताला की जो हकूक और फराइज थे उनसे क्या करता रहा, नजर चुराता रहा और माल की मोहब्बत में वो आगे आगे बढ़ता रहा। और अल्लाह ताला की जो फराइज है, अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए उसको दुनिया में भेजा वो उससे गाफिल रहा और ज्यादा से ज्यादा माल की ख्वाहिश करता रहा। एक हदीस शरीफ का भी मफहूम है कि अगर इब्ने आदम के पास 1 सोने की वादी होगी तो वो ख्वाहिश करेगा 2 सोने की वादियां हों, अगर 2 सोने की वादियां होंगी तो वो ख्वाहिश करेगा 3 सोने की वादियां हों। यानी वो अगर उसके पास थोड़ा माल होगा वो ज्यादा की ख्वाहिश करेगा, ज्यादा करेगा तो ज्यादा ज्यादा, यानी उसकी जो माल की हवस है, माल की ख्वाहिश है वो कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ तक कि कब्र की मिट्टी ही क्या करेगी, उसकी इस ख्वाहिश को, इस हौस को, माल की मोहब्बत को खत्म करेगी। तो इस सूरत में भी अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा माल की ख्वाहिश ने, ज्यादा माल इकट्ठा करने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा। वो अल्लाह के फराइज से गाफिल रहा, यही कहता रहा कि आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, और दुनिया के पीछे लगा रहा। जब हम दुनिया के पीछे भागते हैं तो अल्लाह ताला दुनिया को इंसान पर क्या कर देते हैं, मुसल्लत कर देते हैं, और फिर वो सिर्फ दुनिया को कमाने के लिए, दुनिया की ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए दौड़ता रहता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इतनी माल की उसमें मोहब्बत में गाफिल है कि तुम कब्रों तक पहुंच गए, यानी तुम मर गए, लेकिन माल की जो मोहब्बत है वो तुम्हारी बरकरार रही, कब्र में चले गए। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अनकरीब तुम सब कुछ जान लोगे, तुम्हारे रब ने जो तुम्हारे से वादा किया हर बात का वो तुम्हें मालूम हो जाएगी, और जो अल्लाह ताला के फराइज और अल्लाह के हकूक से गाफिल रहा वो हर एक चीज को जान लेगा। और फिर पुख्ता यकीन के साथ उसको दुनिया में तो ऐसा लगता है ना कि ये ऐसा होना है कि नहीं होना, लेकिन अल्लाह ताला ने कह दिया कि अनकरीब तुम हर बात को क्या कर लोगे, जान लोगे। और अल्लाह ताला की जो भी बातें हैं, जो भी अहकामात हैं, जो भी हमारे प्यारे नबी ने बताई वो बिल्कुल सच और बरहक हैं, और उनके वाक़या होने का हमें पूरा पुख्ता यकीन है। फिर भी अल्लाह ताला ने इस सूरत में बार बार तकीद से कहा कि तुम अनकरीब जान लोगे, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला के जो वादे हैं वो पूरे होने वाले हैं, कि तुम जो गफलत में पड़े रहे हो तुम अपनी इस गफलत को, इसका इंजाम को देख लोगे, फिर तुम्हें जरूर दोज़ख को देखोगे। यानी इसमें वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानी करते रहे उनको तो दोज़ख में डाला जाएगा, अल्लाह ताला उसको डालेंगे। तो लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला वो लोग जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला के प्यारे हैं, अल्लाह ताला उनको भी दोज़ख दिखाएंगे। ये नहीं कि उनको दोज़ख में डाला जाएगा, उनको अल्लाह ताला दोज़ख दिखाएंगे ताकि उनको भी पूरा यकीन हो जाए कि जिस चीज से अल्लाह ताला ने हमें बताया, हमारे प्यारे नबी ने हमें डराया, वो वाकई हकीकत है और उसकी सख्तियां वाकई बहुत ज्यादा है। जब वो अपनी आंखों से दोज़ख को देख लेंगे, दोज़ख के अजाब को देख लेंगे, तो उनको इस तरह क्या होगी, जो जन्नत है और जन्नत की नेमतें उनकी कदर उसके दिल में ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह अल्लाह ताला जन्नतियों को भी दोज़ख दिखाएंगे, और जो जहन्नुमी है जिनको जहन्नुम में डाला जाएगा वो तो देखेंगे ही, और जन्नती देख के उनको क्या होगी, अल्लाह ताला की नेमतों की कदर आएगी और वो अल्लाह ताला का मजीद शुक्र अदा करेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितनी भी नेमतें तुम्हें दुनिया में दी गई, जो कुछ भी तुम्हें दुनिया में अता किया गया, इसके बारे में तुम्हारे से क़यामत के दिन जरूर सवाल किया जाएगा कि तुमने ये सब जो अल्लाह की नेमतें थी कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल की। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है।
اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان اپنے رحمت سے معاف فرمائے اور ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے. جو حب دنیا ہے وہ انسان کے سارے اعمال کو پیچھے کر دیتی ہے، اور انسان دنیا کی محبت میں جب پڑ جاتا ہے تو وہ صرف دنیا ہی اس کو نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے فرائض اور حقوق کو ادا کریں. مال کا ہونا بری بات نہیں ہے، مال کا ہونا اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا محتاج نہیں کیا، لیکن اتنا مال ہو کہ ہم اس مال کی محبت میں، اس مال کی وجہ سے اللہ کے جو فرائض اور حقوق ہیں ان سے غافل نہ ہو جائیں. اگر ہم مال کے ساتھ ساتھ تمام حقوق و فرائض ادا کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اب مال کی وجہ سے ہم تب بھی ہماری پکڑ ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی. یہ پکڑ سے اس کی ہوگی جو مال کی محبت، مال کی خواہش میں بہت زیادہ آگے بڑھتا رہا، جائز ناجائز ہر کام کو وہ کرتا رہا صرف دنیا کے مال کو کمانے کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مال کی محبت تمہیں کیا کر دے گی؟ ہلاک کر دے گی، تم قبروں تک پہنچ جاؤ گے. اس لیے ایسا مال اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے جو ہمیں اللہ کی محبت سے دور کر دے. سورۃ العصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو. یہ سورت مکیہ ہے اور اس کے 3 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان، بے شک انسان. لفی خسر، بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے نقصان میں ہے، بڑے خسارے میں ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے. الا الذین، سوائے ان کے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کرتے رہے، صالحات، نیک، وتواصوا، اور آپس میں تلقین کرتے رہے، بالحق، حق کی، وتواصوا، اور آپس میں تاکید کرتے رہے، بالصبر، صبر کی. الی الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا، اور تاکید کرتے رہے آپس میں، بالحق، حق کی، وتواصوا، اور تاکید کرتے رہے، بالصبر، صبر کی. قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے. الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں تلقین کرتے رہے حق کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں صبر کی تاکید کرتے رہے. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. زمانے کی قسم کھا کر تاکید پیدا کر دی کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ جتنے بھی پیچھے لوگ گزرے ہیں، صدیاں گزری ہیں، وہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر ناشکری کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو زمانہ گواہ ہے کہ ایسے لوگ جو نافرمانیوں میں سرکشی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ عبرت کا انجام بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو انتہائی یعنی عبرت کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک عبرت بن کر رہ جاتے ہیں. اس طرح فرما دیا کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے. یعنی اتنا پچھلے زمانے کے لوگوں کو دیکھے، حالات کو دیکھ کر، زمانے کی تلخیوں اور حقیقت کو دیکھ کر پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ سرکشی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو ایسا انسان کیا ہے؟ بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے کہ وہ حالات اور گزرے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی بجائے کیا کر رہا ہے؟ پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے. تو ایسا انسان بڑے خسارے میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کون سا انسان خسارے میں نہیں ہے، کون نقصان میں نہیں ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر 1، اور دوسرا وہ کہ جو نیک عمل کرتے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو تاکید کرتے. تو اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپس میں خود تو نیک عمل ہر کوئی کر لے گا، لیکن جو بڑی بات ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو بتانا، ایک دوسرے کو سمجھانا، ایک دوسرے کو حق اور سچ بات بتانا. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور
کیا کرتے رہے، دوسروں کو بھی اچھے کام بتاتے رہے، حق کی تاکید کرتے رہے، وہ لوگ بھی کیا ہیں، خسارے میں نہیں ہیں۔ تو ویسے بھی امت محمدیہ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر امر بالمعروف، حق کی ہے نا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض کر دیا۔ اگر ہم لوگ یہ کام چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے کو تلقین نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کریں گے اور ہماری جو امت محمدیہ کی فضیلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو آپس میں نیک عمل کی تلقین کرتے رہے، نیک عمل بتاتے رہے۔ تو صرف خود کو بچا لینا کافی نہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا بزرگ تھا، وہ ہر وقت دن رات عبادت کرتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ گناہ میں مبتلا تھے۔ وہ کبھی بھی اس کو دیکھ کر اس کے دل میں یا کبھی اس کو یہ پریشانی ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ میں اکیلا عبادت کر رہا ہوں تو یہ سب لوگ کیا گناہ کر رہے ہیں۔ اس کو سوچ تک بھی نہیں ہوتا تھا، اور کبھی اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ ان لوگوں کو بھی میں منع کروں۔ تو جب اس بستی پر عذاب آیا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو جبرائیل امین نے پوچھا کیا اللہ پاک اس میں تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے، تو کیا اس پر بھی عذاب نازل کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بستی اس شخص کے اوپر الٹ دی جائے، کیونکہ وہ خود تو اپنے آپ کو تو بچاتا رہا، نیک عمل کرتا رہا، لیکن جو اللہ کے باقی بندے تھے، جو باقی مخلوق تھی، وہ برائی کرتے رہے اور گناہ کرتے رہے۔ اس کے دل میں ان کے بارے میں کبھی خیال تک بھی نہیں آیا، اس نے ان کی برائی کو برا بھی نہیں سمجھا، صرف خود کو بچاتا رہا۔ اس لیے کیا کی جائے، یہ بستی اس کے اوپر ہی الٹ دی جائے۔ تو اس لیے خود بھی کام نیک عمل کرنے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اور پھر آگے بتا دیا کہ صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صبر ایک قسم کی صبر اللہ تعالیٰ کی خواہش، اللہ تعالیٰ نے جو خواہشات انسان کے اندر پیدا کی ہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسی خواہشات کرتا ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو وہ ان کو اللہ کی رضا سمجھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کو صبر وہ اس پر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ کیا ہے، اس کا صبر ہے۔ اور اسی طرح اگر کبھی آزمائشیں، تکالیف آ جائیں اور وہ ان پر گلا شکوہ کرنے کی بجائے، یہ کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس طرح کرنے کی بجائے وہ اپنی تقدیر پر صبر کرے اور یہ کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، اور بے شک اللہ کی طرف سے، اور اللہ اس کو دور کرنے والا، تو وہ کیا ہے، صبر ہے۔ لیکن اگر تکلیف پر اللہ کے ساتھ گلا شکوہ کر لیا اور بعد میں کہا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ صبر میں نہیں آئے گا۔ صبر وہ ہے کہ جو پہلی تکلیف پر اس کو برداشت کر لینا اور یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ اس کو دور کرے گا، اور کوئی گلا شکوہ نہ کرنا، تو وہ کیا ہے، صبر ہے۔ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ یہ تکلیف، یہ جو دنیا کی تکالیف ہیں یا مصیبتیں ہیں، جو ہماری خواہشات، ہماری آرزو یا ہماری جو دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئی، یہ بھی کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو دلی خوشی کے ساتھ مان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔